ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و السلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم عنوان لے کے آیا ہوں جو کہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے، لیڈیز کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی اہم ہے. اس کے اندر جیسا کہ میسیج کل میں نے کیا تھا، کیا آپ سب لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسیج آیا یا کسی کو نہیں آیا تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ. ہاں، اگر جس کو نہیں آیا تو وہ لوگ آپ کا واٹس ایپ نمبر لکھا کے جائیے تاکہ جو کچھ بھی میسیجز ہیں ہمارے الحمدللہ وہ آپ لوگوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ ڈیلی. ٹھیک ہے، تو یہ سیشن ہونے کے بعد آپ واٹس ایپ نمبر دے کے جانا. اچھا، تو کیا ہے کہ آج میں مثالی خواتین اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ عورتوں کا ذکر کیا، کچھ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا قصہ، ان کا واقعہ نقل کیا. تو اس میں ہمارے لیے، ہمارے آج کے دور میں، ہمارے اپنے یہ خواتین جتنے بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے لیے کیا نصیحتیں ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، یہ آج ہم لوگوں کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال آج عورتیں خاص طور سے یہ کہتی ہیں کہ ہم کو یا تو ماحول اچھا نہیں ملا، مطلب جب بھی دین کی بات ہوتی ہے آپ دین پر کیوں عمل نہیں کرتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، یا آپ پردہ کیوں نہیں کرتے. ہاں، اس طرح اگر کبھی بھی بات ہوتی ہے آپ شرکی اعمال میں کیوں ڈوبے ہوئے، آپ بدعتوں میں کیوں ہیں، آپ نکل سکتے نا، ابھی بھی چھوڑ سکتے نا ان برائیوں کو، ابھی بھی دین پر عمل کر سکتے نا. تو بہت سارے لوگوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کو ماحول اچھا نہیں ملا. رائٹ، سب سے بڑا بہانہ. نہیں جی، یا تو ہمارے کو سسرال اچھا نہیں ملا، یا تو ہمارے شوہر اچھے نہیں ہیں، یا کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہی، مطلب ہمارا بچپن ہی ایسا ہے کہ ہمارا ماحول پورا کا پورا اس سسٹم سے چل رہا ہے. کچھ ہی دن پہلے مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے جب یہ میں سنتا ہوں باتیں مسلمانوں سے. یعنی 2-3 سال پہلے تو ایک لکھنؤ سے کال آیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی ایک راجستھان سے کال آیا. ایسے ہر جگہ سے آتے ہیں. تو سوچتا ہوں کہ یہ کیسے علاقے ہیں جہاں مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو ان کے ماں باپ پردہ کرنے سے روکتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا برقع نہیں پہننا، نہیں بیٹا بے پردہ گھومنا ہے، نہیں بیٹا یہ فنکشن میں جا رہا. ان کی زندگی میں پردہ کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے بچپن سے. ایسے علاقے ہیں حالانکہ مسلمان اور توحید پرست ہے، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، نمازی. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے دنیا پرست ہے جن کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، نماز بھی پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، لیکن ان کے اندر پردہ نام کی چیز نہیں رہتی ہے. پردے کا سسٹم بالکل ختم ہے. وہ اگر بچی کہیں یوٹیوب پہ دیکھ کر تقاریر کسی دائی کے، کسی عالم کے سن کر، اگر اس کے اندر جذبہ آ کے وہ پہننا چاہتی ہے، برقع کرنا چاہتی ہے، پردہ، تب بھی اس کے ماں باپ اسے روکتے ہیں. کئی لوگ تو یہ کال کر کے بولتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہم کو روکتا ہے، پسند ہی نہیں ہے ہمارے شوہر کو کہ ہم برقع پہن کے جائیں. اعوذ باللہ، ایسے حالات ہیں. تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا کیا ہے، ماحول صحیح نہیں ہے، اور ہمارا شوہر صحیح نہیں ہے، یا ہمارے گھر والے صحیح نہیں ہے، ہمارے ساس سسرال اچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کو شوہر اچھے نہیں ملے. یہ تمام جتنے بھی بہانے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو مجبور ہیں، اب شادی ہو گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب سسرال والے جیسا بولے ویسا سننا ہی پڑتا نا، شوہر جیسا بولا ویسا کرنا ہی پڑتا نا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں کو جواب ملے گا.
آپ کے اندر ایک ہمت آئے گی. آپ کے اندر اگر یہ قرآن میں جو واقعات ہیں جن عورتوں کا وہ سنیں گے, یاد رکھیں گے, تو آپ کو دین پر چلنا, دین پہ عمل کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال اصل میں ہم لوگ دین کے لیے آزمائے جانا نہیں چاہتے. دنیا کے لیے جتنا بھی آزمائش ہو ہم لوگ برداشت کر لیتے. مطلب امتحان, تکلیفیں, مشکلات, پریشانیاں دین کے لیے اٹھانا نہیں چاہتے ہم. دنیا کے لیے کتنی بھی ہو ہم فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, کتنی بھی فائٹ کرنے کے لیے. اکیلی عورت ہو کیوں نہیں, میں ضرور فائٹ کروں گی, میں کورٹ جاؤں گی, میں کیس کروں گی, میں پولیس میں جاؤں گی, میں پنچایت بٹھاؤں گی, میں اکیلی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. مطلب وہ شادی کے بعد کے مسائل ہو, شادی سے پہلے کے مسائل ہو, دنیا کے لیے لڑنے تیار ہے, مارنے تیار ہے, مرنے تیار ہے, ہر چیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میرے اس جائیداد کے معاملے میں, اس پراپرٹی کے معاملے میں, اس حقوق لینے کے معاملے میں, میرے بچوں کے معاملے میں مر گئی تو بھی پرواہ نہیں ہے لیکن کروں گی ضرور یہ کام, بول کے کتنے لوگ نہیں بولتے. اچھا وہی دین کا معاملہ آیا تو نہیں, ہم کو سسرال اچھے نہیں ملے, ہمارا ماحول اچھا نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے, ہم مجبور ہیں نا. کچھ بھی ٹینشن نہیں لینا چاہتے ہم دین کے لیے, کوئی پریشانی اٹھانا نہیں چاہتے دین کے لیے, خاص طور سے عورتیں. کوئی پریشانی نہیں ہونا ہم کو دین کے معاملے میں. یہ ہماری اصل میں بہت بڑی غلطی ہے, یہ ایک قسم کی منافقت ہے, یاد رکھو. اچھا ماحول اور دنیا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا دنیا کے ساتھ بدلنا, ہم بھی ہے نا, دنیا کیسا چل رہی ویسا چلنا, دنیا کے ساتھ بدلتے رہنا. نہیں نہیں نہیں, دنیا کے ساتھ, ماحول کے ساتھ بدلنا نہیں ہے بلکہ ماحول کو بدلنا ہے. ہم برے ماحول کو بدلانے کی کوشش کرنا, ان کے ساتھ مل کے اپن بھی بہہ جانا نہیں ہے, ان برائیوں میں ڈوب کے ہم بھی ان کے ساتھ نکلنا نہیں ہے, بلکہ برائی ہو رہی, پورے خاندان میں ایک برائی ہو رہی, پورے خاندان میں ایک غلطی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ مل کے نہیں جی انہوں ناراض ہوتے نا, نہیں گئے تو انہوں یہ سمجھتے نا, لڑائی ہوتی نا, جھگڑا ہوتا نا, چلو ان کے ساتھ ہم بھی مل گئے. نہیں نہیں نہیں, یہ کرنے کا کام نہیں ہے. ہم کیا کرنا کہ اس برائی سے خود بچنا, بلکہ اس ماحول کو, اس خاندان کے طریقے کو خود بدلانے کی کوشش کرنا. یہ ہے اصل کام, یہ ہے اصل کام کرنے کا, یاد رکھو. اچھا ایک مرتبہ ایک واقعہ, مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا, آ کے کیا بولتا ہے, صحابی ہے مقداد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابی کے پاس ایک آدمی آیا, کہتا ہے کہ کاش اگر ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی یہ کرتے, وہ کرتے, وہ کرتے, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے بولے اسے, غصے سے بولے, اللہ کا شکر کر, اللہ کا شکر کر. کیوں کہ پتہ نہیں اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو جو مشکلات, جو تکلیفیں, جو پریشانیاں صحابہ کو سہنی پڑی وہ برداشت کرتا یا نہیں, تو بھی منافقوں اور مشرکوں میں مل جاتا. پتہ نہیں اتنی مشکلات جو صحابہ برداشت کرے وہ کس کو برداشت ہوتی ہے, وہ کیسی مشکلات ہے, وہ کیسی تکلیفیں ہیں, چاہے کھانے پینے کے معاملے میں ہو, پہننے اوڑھنے کے معاملے میں ہو, آرام کرنے کے معاملے میں ہو, جنگوں کے معاملات میں ہو, اور کیا ہے خاندانوں سے کٹنے کا معاملہ ہو. ان تمام مشکلات کو جو صحابہ برداشت کرے, تو بول رہا آج میں بھی ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا, کیا پتا تو اگر صحابہ کے ساتھ ہو کہ تمام مشکلات برداشت کر سکتا, یا نہیں تو یہ پورے مشکلات کیوں بول کے تو اسلام سے ہٹ کے مرتد بھی ہو سکتا تھا, کافروں میں بھی ہو سکتا تھا. تو یاد رکھو, تو ہمارے صحابہ بہت زیادہ مشکلات میں, پریشانیوں میں ہو کے بھی ماحول کے ساتھ بہہ گئے نہیں, ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, یاد رکھو اس بات کو. تو بہرحال سب لوگ پردہ کرنے والے ہیں, ہم بھی پردہ کر رہے ہیں, سب لوگ نمازی ہے, ہم بھی نمازی ہے, سب لوگ اجتماع میں جا رہے تو ان کے ساتھ ہم بھی اجتماعات میں جا رہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, الحمدللہ اچھی بات. لیکن بڑی بات کیا ہے کہ کوئی پردہ نہیں کر رہا, اس میں اکیلی عورت پردہ کر رہی ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, اکیلی اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے. کوئی دین کی بات نہیں بولتا, لیکن اکیلی کھڑی ہوئی اور بولتی ہے کہ میں دین کی بات بولوں گی, میں اجتماع کروں گی, میں قرآن سکھاؤں گی یا قرآن سکھاؤں گا. اس طرح سب کے ساتھ مل کے کرنا یہ نہیں, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں کر رہا تو اس وقت میں کروں. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز. مکے کے حالات کتنے برے تھے,
سب برائیوں میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ صحابہ ایک ایک کر کے صحابہ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے جان دینے والی اس اسلام کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ضرورت تھی کہ سب عورتیں کیسے کر رہی، میں بھی ان کے ساتھ ہی مل کے وہی اعمال کروں گی، تو سمیہ کی جان کیوں جاتی تھی؟ لیکن نہیں سوچا سمیہ نے، بوڑھی خاتون تھی، اس کے بعد پورا مکہ ایک طرف، لیکن میں اکیلی عورت ایک طرف، مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حق کے بجائے باطل پر میں نہیں چلوں گی۔ میرا خاندان، کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ کیا ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی نہیں تھے؟ ان کے ساتھ مل کے ان کے جیسے اعمال کر لیتی تھی سمیہ کو، تو پھر شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اکیلی بوڑھی کتنے لوگوں کے لیے مثال بن گئی ہے، اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوگی، جان دے دی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی فضیلت الگ ہے، عام عورتوں سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا ماحول، میرا خاندان، میرے رشتہ دار جیسا کر رہے ویسا کرنا نہیں، ان سب کے تانے سنتے ہوئے، ان سب کی باتیں سنتے ہوئے، ان کی باتیں سہتے ہوئے، اس کے باوجود جمے رہنا، ڈٹے رہنا، دین پر عمل کرنا۔ کئی لڑکیاں فون کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں، کیا کرنا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا، کیا کرنا، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو توحید پر قائم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی بات کر رہا ہے، ہم کو لوگ ایسا بول رہے ویسا بول رہے ویسا بول رہے۔ میں بول رہا مبارک ہو تمہارے لیے، اگر سب تم کو تانے دے رہے، تمہارے اوپر باتیں بول رہے، تمہارے کو برا بول رہے، تمہارا مذاق اڑا رہے، تو مبارک ہو، الحمدللہ، آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سنت، صحابہ کے طریقے پر ہو، الحمدللہ۔ صحابہ کو تانے نہیں سہنا پڑا، صحابہ کو باتیں سننا نہیں پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں کھانا پڑے، یہ تمام چیزیں تو خوشی کی بات ہے، یہاں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے؟ تو آپ بھی اگر سب کے ساتھ مل کے کوئی ناچنا گانا، فلمیں، بے پردگی، میک اپ، فیشن، سب کے ساتھ مل گئے تو کون تمہارے کو کچھ بولے گا؟ سب بولیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بھائی، ہمارا ہر کام کرتا، ہمارے ہر فنکشن میں آتا، ہماری ہر بات سنتا، برائیوں میں مل کے ان کے ساتھ برائی کرے تو سب اچھے ہی نظر آتے۔ لیکن برائی کے آگے ڈٹ کے میں نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گی، میں شامل نہیں ہو سکتی، جب یہ بولیں گے تبھی تو تمہارے کو تانے آئیں گے۔ پھر سنیے واقعات، میں آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو بہرحال آج ہم جن واقعات کا، جن خواتین کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ 4 عورتوں کے بارے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں میں کچھ باتیں۔ 4 عورتیں کون کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 10، 11، 12۔ سورہ تحریم 10، 11، 12، یہ 3 آیتیں۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پڑھنے کے بعد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10۔ اب 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس کے بعد والی آیت 12 نمبر سورہ تحریم آیت نمبر 12، ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ تینوں آیاتوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کے لیے 2 عورتوں کی مثال۔ کون کون سے؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے وہ نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، بس وہ دونوں نیک بندے، ان سے اللہ کی کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ اب ان کے
تعلق سے تھوڑا سا ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عورتیں کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے وہ نیک بندوں کے گھر میں تھی، مطلب نبی کے گھر میں تھی. اور کیا کری کہ وہ انہوں نے خیانت کی. یہ دونوں عورتیں بھی اپنے شوہر کی خیانت کرتی ہے. خیانت دو طریقے کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ دیکھیے، ایک اپنے شوہر سے بڑھ کر یا شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو چاہے یا تعلقات قائم کرے، یہ بھی خیانت ہے. اور دوسرا خیانت وہ ہے جو دینی خیانت ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا، راز فاش کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی خیانت ہے. امانت میں خیانت جو بولتے ہیں نا، ہم کسی کی امانت ہے، امانت میں خیانت. اب اگر بات بھی امانت ہوتی ہے، جیسا کہ میں کسی کو کچھ بولا کہ دیکھو بھائی یہ بات امانت ہے، اگر یہ بات تم کسی اور کو بول دیے تو آپ امانت میں خیانت کرے، تو یہ دینی خیانت ہے. تو یہ جو دو عورتیں تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، انہوں نے خیانت کی. خیانت دو طریقے کی، ایک دینی خیانت اور دوسرا یہ کیا ہے، اپنے شوہر سے بڑھ کر یا شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرنا. یہ کسی نبی کی بیوی بھی ایسی خائن نہیں ہوتی تھی، یعنی کسی بھی نبی کی بیوی خیانت، ایسی خیانت نہیں کرتی تھی. مطلب کوئی زانیہ، کوئی بدکار عورت کسی بھی نبی کی بیوی نہیں تھی. لیکن یہ عورتیں جو خیانت کرتی ہے وہ کون سی؟ وہ امانت میں خیانت، مطلب کہ وہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ایسی باتیں کرتی تھی. کیسے؟ دیکھیے، لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم والوں کو جا کے بتا دیتی تھی، اطلاع دیتی تھی. یہ دونوں بھی اپنے شوہروں کی چغلی کرتی تھی. اور نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اپنے قوم والوں کے پاس جا کر کہتی تھی کہ یہ نوح جو میرا شوہر ہے یہ دیوانہ ہے. مطلب دونوں بھی زانیہ تو نہیں تھی، بدکار تو نہیں تھی، لیکن جا کے اپنے قوم والوں کے سامنے اپنے شوہروں کے بارے میں بولتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے. ہاں. اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی کیسی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم اپنے مطلب اس زمانے کے، لوط علیہ السلام کے زمانے کے مرد جو ایسے تھے کہ وہ قوم پوری ایک بیماری میں، ایک برائی میں مبتلا تھی. وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ہی نکاح، مطلب ان کے ساتھ ہی تعلقات قائم کرتے تھے، مرد عورتوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے، پڑھے کس سوچ سے پڑھے کہ ہم پڑھے ماشاءاللہ، گریجویشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، پوسٹ گریجویشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم کو جاب تو ملنے ہی والا ہے. اب ہم جب جاب کریں گے، ہم خود محنت کریں گے، تو ہم کو باپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مارتا میرے کو، اس کو چھوڑ دیتی میں، ماں ڈانٹتی، ماں کو بھی چھوڑ دیتی. شادی ہو گئی، شوہر کے بعد میں اس کی خدمت کیوں کروں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میرے کو کیا کم ہے، میرے بچوں کو لے کے میں الگ سے زندگی گزار لیتی، میرے کو شوہر کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے فتنے ہیں آج. ان فتنوں سے بچانے کا واحد حل پڑھانا. الحمدللہ پڑھائی کی ضرورت ہے، اچھے سے اچھی پڑھائی پڑھائیے، لیکن بغیر دین کے علم کے دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھائے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. پڑھائیے اللہ کے ڈر کے ساتھ، پڑھائیے قرآن کے علم کے ساتھ، تب جا کے انشاءاللہ تو پھر ہمارے سماج میں ایسے برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو بہرحال اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ وہ اپنے شوہروں کی خیانت کرتی تھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان سے بس وہ دونوں ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے. مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے گھروں میں رہنے کے باوجود یہ دونوں جو غلطیاں کر رہی ہے، ان کے ان گناہوں سے اللہ کے عذاب سے خود نبی بھی نہیں بچا سکتے. نبی بھی نہیں بچا سکتے. مطلب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہے، کسی کو عذاب دینا چاہے، تو نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے. واضح حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن تم مجھے یاد رکھو گے؟ تو کہتے ہیں اے عائشہ، قیامت کے دن 3 موقع ایسے آنے والے ہیں جس میں میں بھی تجھے بھول جاؤں گا، میں یاد نہیں رکھ سکتا.
تو اس دنیا میں کسی کا یہ کہنا کہ ہمارے فلاں عالم صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں امام صاحب، ان کو پکڑ لو، ان کے دامن پکڑ لو، ان کے سلسلے سے جڑ جاؤ، ان کے کیا ہے وہ مرید بن جاؤ، تو بس یہ تم کو جنت میں داخل کرائیں گے، یہ سب تمہارے کو کیا ہے اللہ سے معافی دلائیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے، قبر کے عذاب سے آپ کو روک لیں گے۔ جتنے بھی جھوٹے واقعات یہ لوگ بیان کرتے ہوئے بولتے نا کہ آپ مرید بن جاؤ، آپ مرید بن جاؤ، مرید بن جاؤ، جنت میں جانا ہے تو مرید بن جاؤ، قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو مرید بن جاؤ، یاد رکھو کوئی پیر اللہ کے عذاب سے بچانا تو دور کی بات، خود نبی بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بیٹا کچھ بھی مانگنا ہو یہ دنیا میں ابھی سے مانگ لے، قیامت کے دن تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے کسی معاملے میں تو میں تجھے نہیں بچا سکتا، میں تجھے نہیں بچا سکتا بیٹا، اسی لیے عمل کر لینا، نیک عمل کر لینا۔ تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، کوئی نبی اپنے بیٹی کو، اپنی بیوی کو، کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو جو بھی ہے خود ہی عمل کرے، ہمارے عمل کے مطابق ہمارے کو نیکی ملے گی، یا تو جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی۔ یہ بات بھی ہم کو اس آیت سے معلوم ہوئی۔ تو بہرحال اگر اس طرح ہم لوگ واقعات لے لیں تو بہت سارے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہیں کافروں کے لیے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کی مثال بیان کر دی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی۔ اب نیک مومنوں کے لیے مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی۔ فرعون کی بیوی کون ہے؟ آسیہ ہے، رائٹ۔ فرعون کی بیوی آسیہ، آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اب دیکھیے یہاں پر سورہ طٰہٰ اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک ایک واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 to 40 کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس کے بعد کیا ہے؟ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے۔ یہاں پر واقعہ کس کا آ رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ واقعہ یاد دلا رہا، کیا کہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ اچھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اس کا، کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون کو کسی نے بتایا کہ تیرے قوم میں ہی ایک لڑکا ہوگا جس کی وجہ سے تجھے نقصان ہے، تیرے لیے خطرہ ہے۔ اب وہ کیا کیا کہ اب میرے اس قوم میں بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے ہوں گے مرد ان سب کو قتل کر دوں گا، اور لڑکیاں ہوں گی تو چھوڑ دوں گا۔ اس طرح جو بھی مرد لڑکا بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دے رہا، جو بھی پیدا ہو رہا اسے قتل کر دے رہا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا، اس ماں کے دل میں ایک بات ڈال دیا کہ تجھے اب جو لڑکا ہوا اب اگر فرعون کو معلوم ہوگا تو وہ قتل کر دے گا، تو اسے کیا کر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک راستہ بتایا، ایک صندوق بنا دے اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھ دینا اور اس کو دریا میں چھوڑ دینا، رائٹ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف
اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ وہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا۔ غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا۔ اب دیکھیں اتنی آیاتوں کا ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ یہی اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کے ان کی ماں دریا میں چھوڑ دی۔ اب اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے۔ اب یہاں سے یاد رکھو ہمارے لیے بہت نصیحتیں ہیں، میں کئی دنوں سے بول رہا ہوں آپ کو، نبیوں کے سٹوریاں انشاءاللہ میں سناؤں گا، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ میں انبیاء کے کہانیوں سے ایک ایسے باریک نکتے ہم لوگوں کے لیے نصیحت کی ملتی ہیں، انشاءاللہ وہ رکھوں گا، ایک ہفتے ایک نبی کی کہانی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو بہرحال یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے۔ فرعون کا پلان کیا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دوں گا تاکہ کوئی مرد بچہ باقی نہ رہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سب سے بہتر پلانر ہے، وہ پلاننگ کر رہا ہے، دیکھو نہیں اچھا تو بچوں کے لیے اب دشمن بنا، بچوں کو قتل کر رہا ہے، میں تیرے ہی گھر میں تیرے لیے دشمن کو پالوں گا۔ یہ اللہ کا پلان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم کئی پلاننگ کرتے ہیں، یہ ایسی گورنمنٹ آ گئی، ایسی حکومت آ گئی، یہ کرنا وہ کرنا، نہیں، سب سے بہتر پلانر اللہ ہے۔ ہم اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے، اللہ سے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اللہ جیسے پلان کرتا ہے ہم انسان نہیں کر سکتے۔ اب وہ صندوق گیا دریا میں تیرتے ہوئے، اب وہاں پر جو فرعون کے محل کے سامنے سے ہی نہر جا رہی تھی تو فرعون کے خادمائیں یا ان کی بیوی خود اس کی کوئی تو بھی بہرحال دیکھے اور دیکھ کے بولے کہ ارے صندوق آ رہا، کیا ہے؟ اس کو اٹھا کے دیکھے، اس کے اندر بچہ ہے۔ اب فرعون ارے یہ مرد ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ دیکھو یہ تو پتہ نہیں دریا میں بہہ کر آ رہا ہے، یہ کہاں کا ہے پتہ نہیں ہے، تو اس کو ایک تو ہم اٹھائیں گے کیونکہ ہم کو اولاد نہیں ہے، اور دوسری بات جب یہ ہمارے گھر میں ہی پلے بڑھے گا تو ہمارے لیے خطرہ کیسے ہوگا؟ ہمارا بچہ ہوگا نا، ہمارا بچہ ہمارا تو دشمن نہیں بن سکتا نا۔ تو اس لیے اب وہ فرعون اتنا بڑا ظالم ہو کے بھی بیوی کی بات مان لیا اور اس کی اجازت دے دیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا پلان کیسا ہے دیکھیے۔ اس کے لیے خطرہ ہے، وہ خود ان کے گھر میں پل رہے ہیں۔ اچھا یہاں اور ایک نکتے کی بات یہ ہے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی اپنی بیوی کی بات مان لیا۔ تو آج بھی اگر کوئی عورت اگر اس کے اندر صحیح ٹیلنٹ ہو، کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہیں ہوتا، وہ اس کا شوہر اس کو سدھار سکتی ہے، اس کو منا سکتی ہے، صرف ٹیلنٹ کی ہے، صرف سوچ کی ہے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال بات کو آگے بڑھائیں۔ اب کیا ہوا؟ اٹھا لیے۔ اب وہاں سے اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو واقعہ ذکر کیا، اب اس کے بعد بچے کو اٹھا لیے، دودھ پلانے کی ضرورت تھی، بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا۔ اس کے بعد ان کی بہن کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو وہ صندوق کے پیچھے پیچھے کیا ہے دوڑنے کا حکم دیا، تو وہ خود ان کی بہن آتی ہے اور کہتی ہے مجلس میں کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو اس بچے کی ذمہ داری ایک عورت کو دے دیں گے، مجھے معلوم ہے ایک عورت کے بارے میں، کیا میں اس کا پتہ نہ بتاؤں؟ تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، کون ہے؟ بلا کے لے کے آؤ۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ان کی بہن جا کے بلا کے لے کے آئی، کسی کا بھی دودھ نہیں پیا وہ بچہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ان کی ماں تھے، ماں کا دودھ پی لیا۔ تو اب فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں رہتے ہوئے فرعون کے خرچے سے موسیٰ علیہ السلام بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی کے گھر، اسی کے گھر میں، پھر فرعون کے گھر میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ تو اب یہ جو آسیہ ہے، اچھا اب کیا ہوا؟ فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اس کے بعد دعوت دیے توحید کی تو مسلمان بنی آسیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تو اس سے پہلے سے ہی ایمان والی تھی، لیکن بہرحال فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی بن گئی، مسلمان بن گئی۔ اب یہ بات جب معلوم ہو گئی کیا فرعون کو کہ میری بیوی مجھے رب نہیں مانتی ہے، میری بیوی الگ کسی اور کو رب مان رہی ہے، خدا مان رہی ہے، تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو، واقعات آتے ہیں کہ اپنی بیوی کو زندہ جسم میں کیلے مار رہا تھا،
زندہ جسم پہ کیلے مار رہا تھا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے کیا ہے فرعون آسیہ کے اوپر پھینکنا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسیہ کی روح قبض کر لی. تو اس وقت آسیہ ایک دعا کرتی ہے, وہ یہی دعا رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ. کیا فرعون آسیہ جو دعا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اے میرے رب اپنے پاس جنت میں مکان بنا دے. اور واقعات آتے ہیں حدیث میں, الفاظ یوں بھی ہے کہ وہ جب آسیہ کے جسم میں کیڑے مار رہا تھا آسیہ مسکرا رہی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں آسیہ کا گھر دکھا دیا تھا, اس کو دیکھ کے وہ مسکرا رہی تھی. تو بہرحال یہ پورا واقعہ ہے مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, نیک عورتوں کے لیے. اب اس میں ہمارے لیے اور کیا کیا سبق ملتے ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا. اس سے پہلے ہم لوگوں کو سوچنا یہ ہے کہ ہماری عورتیں آج عام طور پر ہمارے ماحول میں عورتیں جو ہوتی ہے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کو ہی اپنی منزل سمجھے, دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کو ہی ہم لوگ جنت بنانا چاہتے ہیں, دنیا کو ہی, ہمارے گھر کو ہی ہر قسم کی جنت جیسی نعمتیں, ہر قسم کی خوشی ہمارے گھر میں ہونا, بس اس کے لیے حلال کی حرام کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن ہمارے کو دنیا میں خوشی ہونا, دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں ہے. اب اس کے لیے شوہر کی ہر جائز ناجائز باتوں کو تسلیم کر لیتی ہے, مان لیتی ہے, پھر دین کے پڑھنے پڑھانے کو ضروری نہیں سمجھتی ہے, پھر دنیا کے لیے زیب و زینت اور نمائش کا ذریعہ بن کے رہ جاتی ہے. یہ غیر اسلامی زندگیاں گزار رہی ہے نا. ہم کو کیا پڑا, ہم کو جنت سے, ہم کو جہنم سے ہم کو کیا لینا دینا ہے, ایسا ہماری زندگیاں گزر رہی. اسی لیے دنیا 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 پورا ذہن میں دنیا بیٹھا. اب شوہر جائز کام بولا وہ بھی کر لیتے, ناجائز بولا وہ بھی کر لیتے, حرام بولا وہ بھی کر لیتے, حلال بولا وہ بھی کر لیتے, سسرال والے کچھ بولے ہر ایک کی بات مان لیتے. ارے کیا ہوتا بھائی, کر لینا ہے. ہمارے کو تصور ہی نہیں ہے جنت اور جہنم کا کہ یہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے, یہ ڈر ہی نہیں ہے. دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں, اسی لیے دین کے پڑھنے پڑھانے کو ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں, ہے نا. کیوں نہیں پڑھتے دین؟ 25 سال پڑھے نا, کالج ڈگری گریجویشن کمپلیٹ ہونے میں تقریباً 23-25 سال لگ جاتے ہیں. تو دین کا علم سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگا ہے؟ اگر یہ ہمارے عام طور پر مسلمانوں سے سوال کرے تو کیا اس کا جواب ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگا وقت, کچھ بھی نہیں لگا اس کے لیے وقت. بچپن میں ہاں امی کچھ تو بھی سکھا دیے, یا مول صاحب مسجد میں کچھ تو بھی سکھا دیے, تو قرآن پڑھنا آتا ہے, وہ ایک 10 سورے آتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کو کیا آتا ہے دین, کیا معلوم ہے ہم کو دین کے بارے میں. اسی لیے یہ چھٹیوں کے دن ملے ہیں الحمدللہ, کتنے تقریباً 15-20 دن ملے یا 1 مہینہ ملے. اب بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ, دنیا دنیا دنیا. یہ چھٹیوں میں بھی الگ سے ہم کو یہ کلاس جوائن کرنا ہے, کمپیوٹر کلاس جوائن کرنا ہے, اسپوکن انگلش جوائن کرنا ہے, یہ کرنا, ٹھیک ہے بھائی کرو, اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دین کا بھی علم, اس کی کوئی اہمیت کچھ بھی نہیں. ہم کو وہی کرنا ہے, صرف دنیا 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 ہی اصل ہے ہمارے ذہنوں میں. ہم کو جاب کرنا ہے, ہم کو ٹاپر بننا ہے, ہم کو یہ رینک لانا ہے, یہ کرنا, وہی ذہن میں بیٹھا. لیکن ہم کو جنتی بھی بننا ہے, یہ کسی کو ذہن میں نہیں ہے. آج جنت بھی حاصل کرنا ہے, یہ ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں. دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. دین کا علم حاصل کرے تو آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. میں کئی مرتبہ بولا, دنیا کا علم جتنا بھی آپ حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کو شوہر کی خدمت کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتا, اپنے گھر کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں سکھاتا, آپ کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے سے کیسے بچے رہے نہیں سکھاتا, آپ کے ساس سسر کے ساتھ کیسا معاملات رکھے یہ نہیں سکھاتا, آپ کے اخلاق کیسے ہونا یہ نہیں سکھاتا. دنیاوی علم یہ سب دینی علم سکھائیں گے, آپ کا عقیدہ نہیں سکھاتا دنیاوی علم. تو یاد رکھو اس بات کو. تو آج ہم صرف دنیا پرست بن کے رہ گئے ہیں, دنیا کے لیے ہی زیب و زینت نمائش کا ذریعہ بن کے رہ گئے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آج. تو یاد رکھو, ہم سمجھتے ہیں جنت تو یوں ہی مل جائے گی, جنت یوں ہی مل جائے گی. اور اکثر کیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, میں ماں بن گئی تو ہوگا, میرے پیروں کے نیچے ہے نا جنت, اب میں جنت میں رہ گئی تو اور کون جاتے. یہ ہماری فیلنگ ہے, اصل میں یہ بہت بڑی غلطی ہے, یاد رکھو. تو اب
اس میں اب یہ جو واقعہ سنے ہم آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ کا، اس میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ملی، کیا کیا سبق ملا؟ پہلی چیز، پہلی نصیحت، پہلا سبق جو ملا، حالات کیسے بھی ہو حالات سے ڈرنا نہیں ہے۔ پہلی چیز، حالات سے ڈرنا نہیں ہے ہم کو۔ کیوں؟ آج کچھ برے حالات اگر ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں اور جلد بازی کر لیتے ہیں، جلد بازی میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو، لیکن یاد رکھو، پوری دنیا میں سب سے بڑا سرکش، سب سے بڑا ظالم اگر کوئی تھا تو وہ کون؟ فرعون تھا۔ فرعون تھا۔ فرعون کے ہوتے ہوئے فرعون کا کفر اس کی بیوی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ آج بھی حالات کتنے برے سے برے آ جائیں، ہم بھی ہمارے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جلد بازی میں فیصلہ لے کے اسلام کو، ایمان کو نہیں بیچ سکتے ہم۔ اور یاد رکھو، آپ کا بھائی، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کا شوہر فرعون ہے، نہ آپ کا بھائی فرعون ہے، نہ شوہر فرعون ہے، نہ آپ کا باپ فرعون ہے۔ فرعون کے جتنا بڑا ظالم ہے ہی نہیں کوئی، تو آپ اپنے ایمان کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ کے باپ کے تھوڑے سے باتوں کے لیے، آپ کے شوہر کے تھوڑے سے ظلم کے لیے آپ اپنا ایمان کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ مردوں کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے بے پردہ کیسے گھوم سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے کلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوئے حرام اور سود کا لین دین کاروبار کرنے والے کا کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ سوچنے کے لیے اس میں بہت ساری نصیحت ہے۔ فرعون نہ آپ کا شوہر، فرعون نہ آپ کا بھائی، نہ فرعون آپ کا باپ، اس سے بڑا ظالم تو نہیں ہے۔ تو جب فرعون جیسے ظالم کے گھر میں ہوتے ہوئے آسیہ اپنے ایمان پہ جمے رہی، اس کا کفر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، تو ان کا کفر، ان کا شرک، جو آپ کے ماحول، معاشرہ، گھر والے، بڑے کسی کا، ان کا شرک آپ کے ایمان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ ان کی باتوں میں آ کے کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے پہلا سبق ملا عورتوں کے لیے خاص طور سے، کہ فرعون کی بیوی آسیہ کی زندگی سے۔ دوسرا سبق، استقامت، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ جو ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان کے لیے انعامات بتایا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 کیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں، پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مطلب اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حکم مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ موت کے وقت ہی فرشتے آ جاتے ہیں ان کے پاس، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ ہمارے کیا ہے، دوست بن کے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ رہیں گے۔ اس طرح بہرحال اس آیت میں کچھ خوشخبریاں ہیں، تو یاد رکھ لینا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 استقامت کے تعلق سے، سچی ایمان والی دینی معاملات میں مال دولت لوگوں کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں، سچی ایمان والی کس سے؟ مال کی وجہ سے، یا پھر رشتہ داروں کی وجہ سے، یا پھر دولت کی وجہ سے، لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے ان سے متاثر ہو کہ ارے مال تو مل رہا نا۔ آج بولتے نا، کیا ہوا بیٹا، بے نمازی رہے تو کیا ہوا، کیا ہوا مشرک رہے تو کیا ہوا، کیا ہوا مردوں کو ماننے والا، تعویذاں لٹکانے والا ہے تو کیا ہوا، بڑے بنگلے والے تو ہے نا، بڑے گاڑی والے تو ہے نا، اچھے جاب والے تو ہے نا، فیملی ویزا ہے نا، ایک ہی بیٹا ہے نا، شادی کر لینا، دنیا بن جاتی، سنور جاتی۔ بولتے نا، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، دیکھو اچھے کھاتے پیتے، دینداری کوئی نہیں دیکھتا، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اچھے ہیں، ایک بیٹا ہے، کیا کرنا؟ اب ان کے مال سے، ان کی دولت سے متاثر ہو کے ان کے گھروں میں ہماری بچیوں کا نکاح، اس کے بعد زندگی بھر مشرکانہ اعمال، زندگی بھر شرکیہ اعمال، زندگی بھر بے نمازی، زندگی بھر سود کا کھاتے ہوئے، حرام کا کھاتے ہوئے زندگیاں گزارتے رہے۔ ایک سچی ایمان والی جو ہوتی ہے، جیسے فرعون کی بیوی نہ مال سے متاثر ہوئی، نہ اس کے دولت سے متاثر ہوئی، ایمان ہونا، اللہ جنت میں گھر ہونا، بس
جنت میں گھر ہونا اللہ، مجھے نہیں چاہیے یہ سب چیز۔ تو یہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ دوسرا سبق ملتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی زندگی سے اور اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی تھی، سوچئے اس زمانے کا بادشاہ فرعون، بادشاہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے بولیے؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، سونے کی کمی نہیں ہے، چاندی کی کمی نہیں ہے، ہیرے جواہرات کی کمی نہیں ہے، نوکر چاکروں کی کمی نہیں ہے، قالینوں کی کمی نہیں ہے، نرم نرم بستروں کی کمی نہیں ہے، اشارہ کرتی ہزاروں کے خادمائیں، نوکر چاکر سامنے ہر چیز سامنے لا کے رکھ دینے کے لیے تیار تھے، کھانے پینے کی کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں بھی دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوئی اور ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بے رغبتی۔ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے جو دعا کر رہی ہے نا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس دعا کے پیچھے اصل میں یہ کلمات ہے کیا؟ اے اللہ، بادشاہ کے زیورات نہیں چاہیے، بادشاہ کا گھر نہیں چاہیے، بادشاہ کے گھر میں سونا چاندی، نوکر چاکر، آرام، عیش و عشرت کی زندگی، اللہ یہ سب مجھے نہیں چاہیے، مجھے جنت میں صرف گھر چاہیے۔ یہ آسیہ کی دعا تھی، اصل میں یہ آسیہ کی دعا تھی۔ تو دنیا سے بے رغبتی، ایمان والی جو ہوتی ہے بھوکی سو سکتی ہے، لیکن دنیا کے یہ چند ٹکوں کے لیے، یہ چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتی ہے، دنیا کی محبت میں اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتی، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اصل میں ہمارا معاملہ بھی کیسا ہے؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، جب بھی ہم کیا بولتے؟ اللہ ہمارا حساب آسان ہو، ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، اور پھر دوسری طرف فوراً یہ بھی دعا مانگتے اللہ ہمارے کو بہت دولت بھی دے، بہت پیسے بھی دے۔ مطلب جتنے پیسے ہوں گے، جتنی دولت ہوگی، اس سب کا حساب ہی تو دینا پڑتا، تو آسان کہاں سے ہو جائے گا؟ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑتا، مشکل ہوتا پھر۔ حالانکہ بادشاہ کے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فرعون کی بیوی جنت مانگتی ہے۔ یہ تیسرا سبق ملا۔ چوتھا، پہلے وہ جنت مانگی، پھر ظلم سے نجات مانگی ہے۔ چوتھا سبق ہی میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پہلے اللہ مجھے جنت دے، پھر اس فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے، یہ بعد میں دعا مانگی۔ تو معلوم کیا ہے، کیا ہوا کہ اصل ہمارا مقصد جنت میں جانا ہے۔ 24 گھنٹے ہماری سوچ کیا ہوتی؟ مقصد جنت میں جانا، مقصد یہ ظلم سے بچنا نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی کی جو دعا تھی، مقصد اس ظلم سے اللہ مجھے بچا لے، یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد پہلے جنت دے اللہ، پہلے دعا جنت کی مانگی، پھر اس کے بعد اس ظلم سے نجات مانگی ہے۔ کون؟ فرعون کی بیوی۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو ہم لوگوں کو اس سے نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آسیہ جب دعا کرتی ہے، الفاظ کیا ہیں؟ رب ابن لی، اے میرے رب۔ اس دعا میں کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتی۔ تو ہم جب بھی دعا مانگیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، دعا اللہ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، کسی کے واسطے وسیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عورت کی بھی سنتا، مرد کی بھی سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک سبق ملا۔ پھر اس کے علاوہ چھٹواں سبق ہم لوگوں کو یہ بھی ملا کہ اپنے دین کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرنا، اپنے دین کو دوسروں کے حوالے نہیں کرنا۔ کیسے؟ وہ اچھا ہے تو میں اچھا، وہ برے ہیں تو میں برا، مطلب میرا ماحول، میرے گھر والے اچھے ہیں تو میں بھی اچھی بنوں گی، اگر وہ برے ہیں تو میں بھی بری بنوں گی، یہ نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں نا، مرد جہاں جھکائے وہ جھکتے، جہاں اٹھائے وہاں اٹھتے، جہاں پردہ کرو بولے وہاں کرتے، جہاں نہیں کرو بولے وہ نہیں کرتے۔ مطلب اپنے دین کو ان کے حوالے نہیں کر دینا، گھر والوں کے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں ہو سکتا۔ اپنے دین کو نہ کوئی اپنے باپ کے حوالہ کر سکتی ہیں، نہ شوہر کے حوالے کر سکتی ہیں۔ عورتیں یاد رکھیں خاص طور سے، میرا دین کسی کے حوالے نہیں، اب انہوں جیسا بولے ویسا میں کروں گی، نہیں 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 نہیں، صرف میں اللہ کے حوالے، میرا رب جہاں جھکایا وہیں پر جھکیں گے ہم، اس کے علاوہ کسی اور کی باتوں میں میرے دین کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا مول صاحب؟ ہمارے ابا ہے ایسا بول رہے، ہمارے بھائی ہے ایسا بول رہے، کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی ماننا ہے، بھائی کی بعد میں،
باپ کی بات میں سب سے پہلے اللہ کی ماننا ہے. تو یہ ہم کو سبق ملا 6واں. 7واں سبق کیا ملا؟ خودکشی اور موت کی تمنا نہیں کرنا ہے، حالات کیسے بھی آئے. خودکشی سوسائڈ نہیں کر سکتے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اللہ یہ دینا دیکھنے سے پہلے میرے کو اٹھا لیے تو اچھا تھا، کتنے عورتیں بولتے ہیں میرے کو موت تو بھی نہیں دیا اللہ بول کے بول دیتے ہیں. نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کر سکتے. آپ مرنے کی دعا نہیں کر سکتے، آرزو نہیں کر سکتے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ موت کی آرزو نہ کرو. اگر آپ کو کرنا ہی ہے، کوئی بہت بڑی بیماری میں، مشکل میں، پریشانی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو بول سکتے کیا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں خیر ہے، اور اس وقت موت دے جب میرے مرنے میں بھلائی ہے، وفات میں بھلائی ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہم یہ بول سکتے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے. لیکن ڈائریکٹ یہ نہیں بولنا کہ اللہ مجھے موت دے دے، اللہ میرے کو اٹھا لے. یہ نہیں بول سکتے کبھی بھی. موت کی تمنا، موت کی آرزو نہیں کر سکتے. خودکشی بالکل نہیں کر سکتے، حرام ہے خودکشی کرنا. شوہر جہیز کے لیے ستایا، جا کے کسی میں کود کے مر گئے. ہاں، اور کوئی کیا ہے ایگزام میں فیل ہو گیا، دوا پی کے مر گئے. کوئی اللہ فیل ہو گیا، ریل پٹری پہ جا کے سو گئے. یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، جہنم میں جاتا ہے، سخت عذاب ہے. تو اب یہاں پر فرعون کی بیوی آسیہ کو یاد رکھ لینا. جب کبھی مشکل حالات آئے کسی کی بھی طرف سے، کیا کرنا ہے؟ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے. فرعون کی بیوی آسیہ اتنے زیادہ مشکلات آئے، جسم پہ کیلے مار رہا ہے، اس کے باوجود خودکشی کر کے نہیں مر گئی. ٹھیک ہے، موت کی دعا بھی نہیں کری. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور سبق جو ملتا ہے ہم کو وہ یہ ہے، غلط ماحول میں رہتے ہوئے یہ بیزارگی، گھٹن، رنج، غم نہیں تو پھر وہ مومن ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غلط ماحول میں رہ رہے جہاں پر لوگ سب غلط کام کر رہے، برائیاں کر رہے، شرک ہے، بدعت ہے، بے نمازیاں ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ہمارے دل میں ایک رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، گھٹن محسوس نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ ملتے ہوئے، ان کے ساتھ برائیاں کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی، تو سمجھو یہ ایمان نہیں ہوتا. پھر یہ ایمان نہیں ہوتا. غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک تکلیف، اللہ میں یہ کیسے گھر میں آ گئی، اللہ میں یہ کیسی زندگی گزار رہی، اللہ میں ان کو کیسے سدھاروں، اللہ میں ان کو کیسے سیدھے راستے میں لاؤں، یہ کوشش، یہ تڑپ نہ ہو تو پھر وہ ایمان نہیں ہے. یہ بھی ہم لوگوں کو کیا ہے، فرعون کی بیوی کی زندگی سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کل میں نے جو حدیث سنائی، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ رہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. سمجھو آپ، ایمان نہیں ہے پھر ہمارے دل میں بھی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے، دین کے لیے قربانیاں صرف مرد ہی نہیں، عورتوں کو بھی دینا چاہیے. دین کے لیے لڑنا، مرنا، کچھ بھی کوشش کرنا، یہ صرف مرد ہی کا کام نہیں ہے، عورت کا بھی کام ہے. یہاں پر ضرورت پڑی عورت بھی اپنی جان دے دی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی مشکل گھڑی آئے، مطلب سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں. اصل چیز تو موت سے ڈرنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ جتنی مشکل گھڑی آئے اللہ سے تعلق اتنا بڑھنا چاہیے ہمارا. موت مرنا تو ہے ہی ہے ایک نہ ایک دن، چاہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آ جائے، چاہے وہ بیمار ہو کے بیڈ پہ ویسے بھی موت آ سکتی ہے، چاہے وہ راستے میں کیا ہے چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو کے بھی موت آ سکتی ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے، حالات کچھ بھی آ جائے، کوئی مارنا چاہ رہا تب بھی، لیکن ہم موت کی آرزو بھی نہیں کریں گے اور موت سے ڈریں گے بھی نہیں. کیسے بھی حالات آ جائے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. لیکن موت میں سے ایک بہترین موت جس کو بولتے نا کہ کیا بولتے بھائی، وہ ایک اچھی موت کی نشانی یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی راستے میں جا رہا، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، یہ بھی موت ہے. ایک موت وہ ہے جو بستر پہ پڑے پڑے 6 مہینے بیمار رہ کے مر گئے، وہ بھی موت ہے. ایک موت وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے مر جانا، اللہ کا دین کا کام کرتے کرتے مر جانا، اللہ کا قرآن پہنچاتے پہنچاتے مر جانا، دین کا کام کرتے ہوئے مر جانا، علم سیکھتے ہوئے مر جانا، علم سکھانے کے لیے مر جانا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے کرتے مر جانا. اس موت میں اور اس موت میں زمین و آسمان کا فرق.
لوگ آج دنیا کے لیے مرتے ہیں، پراپرٹی کے لیے مرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے زمین کے لیے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں۔ وہ کیسی موت ہے؟ ایک یہ موت ہے، نہیں میں اللہ کے دین کو بلند کروں گا یا کروں گی، اس کے لیے چاہے میری جان بھی چلے جائے، ٹھیک ہے۔ ایک شہادت والی موت ہوتی ہے، ایک کافروں اور مشرکوں والی موت ہوتی ہے، ایک شراب کے نشے میں موت ہوتی ہے، ایک درگاہ تعویذ گنڈے کرتے ہوئے موت ہوتی ہے۔ اس موت میں اس موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو سمجھ رہے؟ تو بہرحال تو یہاں پر موت سے ڈرنا نہیں، اور موت ایمان کی حالت میں آئے اس کی دعا کرنا۔ تو بہرحال یہ تمام نصیحتیں ہم لوگوں کو سبق ملا کس کی زندگی سے؟ آسیہ، ماشاءاللہ۔ اب ایک اور عورت کے بارے میں جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ مریم، مریم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو مریم کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں سب سے پہلے۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ، فاطمہ، مریم، آسیہ ہے۔ جنتی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، مریم اور اسی طرح آسیہ، یہ سب جنتی عورتیں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے، عورتوں میں صرف آسیہ، مریم، خدیجہ ہے، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو بس ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ مریم علیہ السلام جو ہے وہ بھی جنتی عورتوں میں ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اب یہاں پر بھی قرآن کی کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور اس سے ہمارے کو کیا نصیحت ملتی ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ آیتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 to 41 تک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 35، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبری لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اچھا اب اتنی آیتیں سننے کے بعد ایک ایک کر کے ان آیتوں کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ یہاں پر مریم علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہوا۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے کیا کہا جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کر دی۔ مطلب حمل سے جب تھی مریم علیہ السلام کی ماں کہنے لگی اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں تیرے دین کے لیے لگا دوں گی، تیرے لیے تیرے دین کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تو اب کیا ہوا؟ تیرے نام میں آزاد کرنے کی نظر مانی، اصل میں یہ نظر مانی مریم علیہ السلام کی ماں۔ اچھا اس کے بعد میری طرف سے تو اسے قبول فرما۔ اچھا تو قبول فرما بول کے دعا بھی کرتی ہے، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اب یہ ایک آیت میں ہمارے لیے نصیحت کیا ملتی ہے؟ آج بھی ماؤں کا یہ تڑپ ہو، یہ خیال ہو کہ میں
میری اولاد کو، میرے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں گی، دین کا کام کرواؤں گی ہمارے بچوں سے، یہ تڑپ کتنی عورتوں کو ہے۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانی، عمل سے تھی اسی وقت، اے اللہ میرے بچے کو، جو بھی بچہ ہوگا اللہ تیرے دین کے لیے لگا دوں گی، وقف کر دوں گی، نظر مانی۔ آج ہم نظر مانتے ہیں، کیسے نظر مانتے ہیں؟ آج کے نظر ماننے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ آج ہم بھی نظر مانتے ہیں کیا؟ اے اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا تو جان کے بدلے جان دے دیتی میں، ہاں بچہ ٹھیک ہوا تو بکرا ذبح کر دیتی، ہاں میرے کو بیٹا ہوا تو اس کے بالاں تیرے کو لے کے آ کے چڑھا دیتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتے آج، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارے لیے یہاں پر نصیحتیں دیکھیے، نصیحتیں بہت ساری ہے یہاں پر۔ پہلی نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے ایک تو اللہ سے دعا کرنا ہے بغیر وسیلے کے، اس کے بعد منت ماننا ہے، تو منت اچھی مانے، بری منت نہیں۔ یہاں پر منت کیا ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو تیرے دین کے لیے لگا دوں گی۔ تو آج بھی ہماری یہ کوشش ہو، ٹھیک ہے پڑھائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں گے، دنیا کی ڈگری بھی ہوگی ہمارے بچوں کی، اس کے ساتھ ساتھ میرا لڑکا یا میری لڑکی اللہ کے دین کو پھیلانے والا بنیں گے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے والا، دوسروں کو سکھانے والا بنیں گے۔ ہمارا بچہ انجینئر بھی ہوگا تو دوسری طرف حافظ بھی ہوگا، حلال کمائی کرنے والا ڈاکٹر بھی ہوگا، یہ ہماری نیت ہو۔ ہماری بچی بھی پڑھیں گی تو اس نیت سے پڑھیں گی کہ اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کا فائدہ ہو، اللہ کے دین کا فائدہ ہو، اللہ کے قرآن کے خلاف جانے والی میری بچی نہیں ہوگی، نہ میرا بچہ ہوگا۔ تو یہ منت ماننا ضروری ہے اور جائز ہے، لیکن ہم بچے ہوئے تو نیاز کرتے، بچے ہوئے تو یہ نام تمہارا بابا کا نام رکھ دیتے، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی منتیں پتہ نہیں عجیب عجیب، ہم جانور ذبح کر دیتے، ہم اتنے بکرے ذبح کر دیتے، یہ جانور چھوڑ دے کے آتے، عجیب عجیب منتیں مانتے ہوئے رہتے اور بولتے کہ ہم منت مانے تھے اسی لیے ہمارے کو بیٹا ہوا۔ یہ شرکیہ منت ہے، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو ایسی منتیں مانتا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے منت مانی، منت ماننے کے بعد مطلب نظر مانی، نظر ماننے کے بعد پھر کیا دعا کر رہی؟ اے اللہ میری طرف سے تو اسے قبول فرما۔ مطلب یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے ہم کوئی عمل کرے نیکی کا عمل کر کے تکبر میں نہیں آنا، اور اس تکبر میں کہ اے ہمارے پاس بہت نیکیاں ہیں بھائی، ابھی رمضان گزرا، کتنے روزے رکھے ہم، کتنے نمازاں پڑھے، بہت ہے ہمارے نام عمل میں نیکیاں، یہ تکبر میں نہیں آنا۔ کیوں؟ نیکی کر کے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ ہم نیکی تو کرے اللہ، لیکن یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ڈر ہونا۔ عمل کرے کس کے لیے کرے؟ عمل کرے لوگوں کے لیے کرے، عمل کرے اللہ کے لیے کرے، عمل اچھا کرے یا برا کرے، نماز پڑھ کے بھی یہ ڈر ہو کہ اللہ نماز تو پڑھے لیکن اللہ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم اجتماعات میں آ رہے، اللہ ہمارے جانے کو قبول فرما لے، اللہ ہم سیکھنے کے لیے جا رہے، اللہ ہمارے سیکھنے کو قبول فرما لے، اللہ ہم کچھ بولنا چاہ رہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے، اللہ ہمارے اس جذبے کو تو قبول فرما لے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا کی کہ اللہ تو قبول فرما۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم لوگوں کو ایک اور نصیحت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے پروردگار لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لڑکی ہونے والی ہے یا لڑکا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اصل میں ان کی امید یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹے کو میں وقف کر دوں گی، دین کا کام کراؤں گی اس کے ساتھ، لیکن لڑکی ہوئی تو شکوہ شکایت نہیں کری ہے، اللہ ایسے کیسا ہوا، میں تو کچھ اور سوچی تھی، میں تو یہ کرنا چاہ رہی تھی، وہ کرنا چاہ رہی تھی، اللہ تو لڑکی کا ہی کو دیا۔ اللہ شکوہ شکایت نہیں کرنا، ایک نصیحت یہاں پر یہ ملی۔ ہم کو پوری لڑکیاں ہی ملے تب بھی شکوہ نہیں شکایت نہیں، پورے لڑکے ملے تب بھی شکوہ شکایت نہیں، بالکل اولاد نہیں بھی ہوئی تب بھی شکوہ نہیں شکایت نہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ایک نصیحت ہم لوگوں کو یہ بھی ملی۔ اس کے بعد ایک اور سبق ملا، وہ یہ ہے ہمارے بچوں کا اچھا نام رکھے۔ یہاں پر مریم نام رکھے، اچھا نام رکھے، نیا نام نہیں ہونا۔ آج سب نیا نام ڈھونڈ رہے، صرف نیا نام، اور ایسا نام ڈھونڈ رہے جو ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نام نہیں رہنا۔ اکثر لوگ یہی پوچھتے فون کر کے ہمارے کو بیٹا ہوا، ہمارے کو بیٹی ہوئی، کوئی نام بولو۔ نام اگر ہم بولے ابراہیم رکھو، اسماعیل رکھو، کوئی پسند ہے آج کسی کو ابراہیم نام رکھنا؟ کسی کو پسند آتا ہے اسماعیل رکھنا؟
کسی کو پسند آتا ہے خدیجہ فاطمہ رکھنا؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم کو نئے نامہ ہونا، یونیک رہنا، پورے خاندان میں کس کو بھی نہیں رہنا. اس لیے سیریل کے سامنے بیٹھ کے لکھ لیتے رہتے نامہ، نہیں کی اور تاں پورے نیا یونیک کس کو بھی نہیں ہے سو نام رہنا بولے تو. اب باقی 2-3 ناماز بچے، وہ کیا ہے؟ شیطان، حیوان. اچھے رہتے نام، اے شیطان ادھر آ بول کے بلانا، ارے حیوان ادھر آ رہے، ارے ابلیس ادھر آ بولنا. کتنے اچھے نام ہیں. کیا ہے؟ ایسا نہیں، اچھا نام ہو. ٹھیک ہے، ایک بھی سبق ملا. اس کے علاوہ ایک اور سبق ملا، وہ یہ ہے کہ کیا ہوا جب اولاد ہوئی تو لڑکا لڑکی جیسا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اللہ اکبر. کیا کہتی ہیں کہ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے دعائیں کرنا، اذکار پڑھنا، دم کرنا، یہ ماں کے لیے ضروری ہے. یہ سب نصیحت مل رہی. دیکھو مریم علیہ السلام کی ماں، قرآن یہ واقعہ ہے، اس سے ہمارے لیے نصیحت ہے. آج بچوں کو ایسا دم کرنے والے، بچہ پیدا ہوا، بچوں کو نظر سے، شیطان کی شر سے بچنے کے لیے صبح شام دم کرنے والی مائیں، دعائیں پڑھنے والی مائیں کتنی ہیں. ہاں یہ مائیں تو مل جاتی ہے. پڑھ، پیدا ہوتے انہیں گھر کو بھی نہیں آتا، کالا دھاگا لے کے جا کے اس کے پیرا میں باندھ دیتے، گھنگرواں باندھتے پیروں میں، کڑے باندھ دیتے موٹے موٹے، یہ بڑے بڑے تائزہ لٹکا دیتے ہرے ہرے. بچہ دیکھے تو پیارا خوبصورت ماشاءاللہ، اس کے گلے میں یہ موٹا تعویذ، پیر میں دیکھے تو گھنگرواں، ہاں کالا ٹیکا یہاں پر. یہ سب کیا ہے؟ گلے میں وہ کیا بولتے بھائی، دانت آتے وقت باندھتے نا وہ، ہاں وہ کچھ پارا تلسمی موتی بول کے پتہ نہیں کیا. ہاں ہمارے بچوں کو دانت آ رہی، یہ تلسمی موتی کچھ بھی نہیں بچاتی ہے. یہ سب شرکی اعمال ہے. کوئی بھی دھاگا، کچھ لوگ تو وہ لٹکا ہوا یاسین شریف بول کے لٹکا دیتے، آیت الکرسی لٹکا دیتے گلے میں. یہ سب شرک ہے. ایسا لٹکانا جنت میں لے جانے والا عمل نہیں، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. بچے کو نظر نہیں لگنا، اچھا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اس کو لے کے آ کے کالا ٹیکا لگا دیے. کئی کو نظر سے بچاتا، کالا ٹیکا نظر سے بچاتا. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یاد رکھو یہ سب غلط باتیں ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ مریم علیہ السلام کی ماں کی زندگی سے ہم لوگوں کو جو نصیحت ملی، اذکار پڑھو، دعائیں پڑھو شیطان کی شر سے حفاظت کے لیے. اچھا اس کے بعد کیا ہے اور نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، اب ان کے لیے زکریا علیہ السلام کو ان کی دیکھ بھال کے لیے خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنا دیے. مریم علیہ السلام کیونکہ عورت ہے، رائٹ. اب وہ دن کے لیے ایک حجرے میں رہتی تھی مریم علیہ السلام، وہاں پر کھانا پانی یہ تمام چیزیں انتظام کرنے کے لیے زکریا علیہ السلام جو رشتے میں خالو لگتے تھے ان کو وہاں پر انتظام کر دیا گیا. تو اب زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرے وہاں پر نہیں جاتے تھے. تو آج بھی علمی اور اخلاقی تربیت کے لیے سرپرست ہو، کوئی نہ کوئی سرپرست ہو جو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے اور علمی تربیت کرے، کیونکہ وہ نبی تھے زکریا علیہ السلام، اس لیے وہاں پر مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے انہوں تھے. پھر اسی طرح اب اس کے بعد زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، حجرے میں کھانا پانی وغیرہ دے دیتے تھے، آتے تھے. لیکن ایک دن دیکھے بغیر موسم کا پھل وہاں پر نظر آیا. جیسا کہ ابھی گرمی کا موسم ہے، سب سے زیادہ کیا مل رہے؟ آم مل رہے. اگر سردی کے موسم میں ہم ڈھونڈے تو نہیں ملتا، لیکن وہاں پر بغیر موسم کے پھل نظر آ رہے. زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ کون لا کے دیے؟ بولے کہ اللہ کی طرف سے آیا. اب جیسے یہ معجزہ دیکھیں کہ اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو میں زکریا علیہ السلام کا اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے بالکل، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، کوئی امید ہی نہیں تھی اولاد کی. ایسے حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا؟ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. کیا دعا کر رہے؟ دیکھیے زکریا علیہ السلام کیا کہا، اپنے رب سے دعا کی. کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. خالی اللہ بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے ایسا نہیں مانگے دعا. اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد، صالح اولاد، پاکیزہ اولاد.
اولاد سے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، اولاد کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا نہ پڑے، اولاد کی وجہ سے پریشانی تکلیف اٹھانا نہ پڑے، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، یہ دعا کرنا۔ آج ہم لوگ سب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والے بھی بہت کم ہیں، اور سب اکثریت تو ہمارے مسلمانوں کی وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والے کتنے ہیں؟ جن کی اولاد نہیں ہوئی وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے، وہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، یاد رکھو۔ اور مانگتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں، تو ہاں اللہ تمہارے کو بیٹا دے پھول کے جیسا، یہ دعا دیتے، زیادہ سے زیادہ پھول کے جیسا بیٹا، پھول کے سب بیٹا 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 ہونا، بیٹا ہونا۔ شادی ہوئے سو نئے جوڑے کو اللہ تمہارے کو جلدی سے جلدی بیٹی دے بول کے کوئی دعا دیتے؟ بیٹی کی دعا سے نہیں ہوتی، کیوں؟ پسند ہی نہیں ہے بیٹی کسی کو، سمجھ رہے؟ تو پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کرنا ایک نصیحت یہ بھی ملی ان آیتوں سے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم نصیحت یہ ملی، زکریا علیہ السلام جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے آ کے جواب دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے زکریا تمہارے کو اولاد ہوگی، اولاد ہونے والی ہے۔ فوراً سوال کرتے اللہ میرے کو اولاد کیسا ہوتی؟ مانگے ہی نوچ میرے کو اولاد ہونا بول کے، پھر اولاد ہوتی بول کے خوشخبری ملے تو بول رہے اللہ کیسی ہوتی؟ مطلب میں اتنا بوڑھا ہو گیا، میری بیوی اتنی بانجھ ہو گئی ہے، ایسی عمر میں اللہ کیسا دیتا اولاد؟ مطلب خود پہ یقین نہیں تھا لیکن اللہ کی ذات پہ یقین تھا زکریا علیہ السلام۔ خود پہ یقین نہیں ہے میں اتنا بوڑھا ہو گیا اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تو دے سکتا، یقین تو ہے کہ تو دے سکتا، اللہ میرے کو ایک نشانی دے دے اللہ بس۔ تو اللہ تعالیٰ نشانی دے دیا، سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے تو 3 دن تک بات نہیں کر سکتا، یہ نشانی ہے تیری۔ اس زمانے میں اسکیننگ نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی دے دیا، تو بات نہیں کر سکتا بس۔ تو اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد دے دیا۔ تو بہرحال اتنے سب کچھ کیا ہے ہمارے لیے ان آیتوں میں نصیحتیں ملی۔ اب کچھ اور آیتوں کو دیکھیں گے جو کہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 16 سے لے کے 34 تک اگر ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا بول رہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ تجھ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ دیکھیے ان آیتوں کا ترجمہ بھی ایک ایک کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 کیا بول رہے ہیں؟ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر وہ مشرقی جانب آ گئی، مطلب مریم علیہ السلام حجرے میں رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو کیا ہوا اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، مطلب سب لوگوں سے پردہ کر لے کے الگ سے عبادت کرتی تھی، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کس کو بھیج رہے؟ جبرائیل کو بھیج رہے۔ کیسا بھیجے؟ وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں گئے، آدمی بن کر مرد کی شکل میں گئے مریم علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں پر بڑی نصیحت ہے عورتوں کے لیے، سنیے کیا بولی فوراً مرد کو دیکھ کر، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ان کے حجرے میں نہیں آتا تھا، تو اب یہ کوئی اجنبی آدمی ہے آ گیا، تو کہنے لگی تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈر، میرے قریب مت آ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ڈر ہے تجھے، میرے قریب کیوں آیا، تو کون ہے؟ اس طرح وہ ڈر گئی، وہ سوال کر رہی ہے۔
تو کہنے لگے، اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا، میں کوئی بری نیت سے نہیں آیا، میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، بول رہے میں تجھے ایک لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو فوراً کیا جواب دے رہی؟ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی انسان کا، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ دیکھیے یہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ فوراً کسی غیر مرد کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر جا، میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ اور جب اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے اور تجھے میں لڑکے کی بشارت دینے والا ہوں، تو پھر کہنے لگی کہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ کسی مرد کا آج تک ہاتھ نہیں لگا۔ یہ پاک دامن عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کہاں ہے پاک دامنی؟ کتنی مسلمان عورتیں ہیں، کتنی مسلمان مرد ایسے ہیں، مرد تو مرد ہیں، آج کا ماحول ہی اتنا برا ہے، اتنا بدترین ہے، یہ موبائل میں دیکھ دیکھ کر، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اسی کلچر کو فالو ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیوز، یہ انسٹاگرام، یہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز، یہ ناچ، یہ گانا، یہ فلمیں، یہ ڈائلاگز، یہ سب کچھ اب یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے جب کالج کو جاتے ہیں، ہاں بچپن سے اسکول میں جاتے ہیں، کوئی ایجوکیشن جہاں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اب ہمارے گھروں میں بھی کوئی پردے کا سسٹم نہیں رہتا، نہ خلیرے بھائی سے پردہ ہے، نہ ممیرے بھائی سے پردہ ہے، نہ بھوپیرے بھائی سے پردہ ہے، نہ جیجو سے پردہ ہے، نہ دیور سے پردہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے بچپن سے۔ اب یہ سالی ہے، یہ بہن ہے پھوپھیری، یہ خلیری بہن ہے، یہ فرینڈ ہے، یہ ہمارا فرینڈشپ ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو شیک ہینڈ بھی دیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک بائک پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی آج اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ ہنسی مذاق میں بھی انہوں ہنسے، انہوں ہاتھ دیے، انہوں ہنسے، انہوں ہاتھ دیے، انہوں ان کو مار رہے، انہوں ان کو مار رہے، عورت مرد کے اوپر ہاتھ ڈال رہی، مرد عورت کے اوپر ہاتھ ڈال رہا، کیا کیا چیزیں ہو رہی آج۔ پاک دامن عورت کی نشانی مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک مومنہ عورت کے لیے مریم علیہ السلام مثال ہے، نمونہ ہے، جو کہتی ہے کہ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگا؟ آج ہاتھ ملانا، گلے ملنا، بائک پہ بیٹھنا، یہ تو دور کی بات، آج زناکاریاں، بدکاریاں، بھاگنا بھگانا، پتہ نہیں کتنی چیزیں آ گئی آج، اور اس کو بھی فخر، اس کو بھی کوئی عیب نہیں محسوس کرتے، اس کو بھی کوئی غلط اور گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ آج کل ایسے حالات ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاک دامن عورت کی نشانی تو نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال مریم علیہ السلام کی زندگی اور ان آیات سے ہم لوگوں کو ایک سبق یہ ملا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بات تو یہی ہے، مطلب تو بدکار تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ ایکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلے گئی، ایک دور کی جگہ جا کے چلے گئی، حمل سے ہو گئی۔ پھر درد زاہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وہ لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ حمل سے تو تھی، اس کے باوجود رو رہی، پکار رہی، کیا کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا، مطلب کہ اب میں اس بچے کو لے کے کیا منہ لے کے جاؤں، میں اب میرے قوم میں، میرے قوم والوں کو میں کیا جواب دوں؟ یہ ڈر تھا، یہ غم تھا، بول رہی کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ یہ شرم و حیا ہے، یہ ڈر آج ہمارے ماحول میں نہیں نظر آتا۔ اللہ کا ڈر تو دور کی بات، آج لوگوں کا بھی ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ عمل نہیں ہوتے، کم از کم لوگ کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، یہ معلوم ہی نہیں، آج ڈر ہی نہیں ہے، بالکل آزادی کے ساتھ زنا کریاں بد کریاں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کون کیا بھی نہیں کر سکتے، ماں کے خلاف باپ کے خلاف بھی کیس کر سکتے آج ہم۔ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ بہت برے حالات ہیں، لیکن یہ قرآنی واقعات سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور ہمارے نوجوانوں کو سکھانا چاہیے کہ ایک مومن عورت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اس اولاد کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟
عیسیٰ علیہ السلام. جیسا کہ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز آئی کہ تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ کھجوریں لا کر دے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اسے چین سے کھا اور پی، آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی. سب کہنے لگے اے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا. تو معلوم کیا ہوا، مریم علیہ السلام الگ سے رہ گئی، یہی پریشانی میں تھی. اللہ تعالیٰ نے چشمہ بھی جاری کر دیا، کھجوروں کا انتظام کر دیا اور بولا کہ جب بچہ پیدا ہوگا اپنے قوم والوں کے پاس چلے جانا اور کچھ بھی نہیں بولنا کہ میں نظر مان کے رکھی، آج میں کسی سے بات نہیں کرتی، کوئی بھی پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو اشارہ کر دی. لوگ ہم بولنے لگے ارے یہ بچہ بات کرتا کیا، حیران ہو کے پوچھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہی جواب دیے، بولے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو کیا ہے ان آیتوں سے معلوم ہوا. اب مریم علیہ السلام کو بھی اتنی بڑی آزمائش آئی، اصل میں اتنی بڑی آزمائش. ایک تو اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنی زندگی لگا دی اس عورت، اور وہ کوئی ایسی معمولی عورت بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی چلو عام طور پر ہوتے نا، اب ہمارے پاس بھی خالی کیا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرے، کالج کو جاری، دین کا علم نہیں ہے، یہ عورت گناہ کرے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک وہ عورت جو مدرسے میں جاتی ہے، عالم کورس کرتی ہے، حافظ بننے کی کوشش کرتی، اگر ایسی عورتیں غلط کام کرے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. جیسا کہ داڑھی ٹوپی والا نمازی ایسا آدمی کوئی اگر بدکاری کرا، زنا کرا تو اس کو کتنا بری نگاہ سے دیکھتے. ایک آوارہ قسم کا پٹا کچھ تو بھی کرا بولے تو اس کو کیسی نظر سے دیکھتے. اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا زیادہ فرق پڑتا. ارے کیسے لوگ بھائی دینداری کا نام لے کے دیکھو ایسا کام کرے بولتے نا. یہاں پر مریم علیہ السلام کا وہی سچویشن تھا. اللہ کے لیے وقف کر دی ان کی ماں، لیکن وہ عورت ابھی بچے کو اٹھا لے کے آ رہی، دیکھو تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسا نہیں تھی، مریم تو یہ کیا کام کر کے آ گئی بول کے لوگ سوال کر رہے. تو اللہ تعالیٰ مریم کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا، اللہ اکبر. اور اس زمانے میں مریم علیہ السلام بھی سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، انتہائی پاکیزہ پاک باز عورت بھی تھی. اس پر اب لوگ کیا کیا تانے نہیں دیے ہوں گے، اللہ اکبر، کیا کیا الزام نہیں لگائیں گے، کیا کیا باتیں نہیں بولے ہوں گے. یہ دیکھو مریم کیا کر کے آ گئی. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزماتا ہے، کسی بھی شکل میں آزماتا ہے. آپ دین کی راہ میں لگے، آپ اگر اتنے دن دنیا کے پیچھے پڑے تھے، آپ کچھ بھی کرے تو چل جاتا تھا. آپ ابھی دین کے اوپر آ گئے، دین پر عمل کرنا چاہ رہے، سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوں گی. اب دیکھیں گے انہوں کیا غلطی کرتے ہیں. اب بڑے بڑے باتیں بول رہے ہیں نا، انہوں قرآن حدیث کے باتیں بول رہے ہیں، انہوں پرسوں جا کے کہ نئے باتیں سیکھ کے آ رہے. دیکھیں گے اب ان سے کیا ملتا، اب کیا تانا دینا. اب ان کو لوگ طاق میں رہیں گے، آپ کے لوگوں کی طرف سے تانے آئیں گے، سب کچھ آئیں گے. آزمائش آئی، اس آزمائش پر صبر، مریم علیہ السلام کا صبر اتنی بڑی آزمائش ہے. الحمدللہ مریم علیہ السلام نے باہر نکلا. تو اس لیے ہم لوگوں کو کیا ہے یہاں پر یہ بہت بڑی نصیحت ملی مریم علیہ السلام کی زندگی سے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اگر شرم و حیا کی حفاظت کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا، خیر و بھلائی دیتا، اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ نصیب کرتا. شرم و حیا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر زندگی گزارے، دنیا میں بھی عزت ملتی، آخرت میں بھی عزت ملتی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اب آخری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہم لوگ آج 4 عورتوں کے بارے میں جو معلوم کرے، اس میں سے بدترین ماحول میں بہترین عورت کون ہے؟ بدترین ماحول میں بہترین عورت آسیہ ہے، فرعون کی بیوی، رائٹ. اسی طرح بہترین ماحول میں بدترین عورتیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اسی طرح بہترین ماحول میں بہترین عورت مریم علیہ السلام، ماحول بھی اچھا ہے، بہترین عورت مریم علیہ السلام ہے. اسی طرح بدترین ماحول میں بدترین عورت وہ ہے جس کا نام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا ذکر آج میں نے نہیں کیا، لیکن ماحول پورا مشرکانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے لوگوں میں، عورتوں میں اگر کوئی آگے آگے رہتی تھی تو وہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی. ماحول بھی بدترین اور عورت بھی بدترین ہے. انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے، بدترین ماحول کی بدترین عورت ہے. تو بہرحال آج مثالی خواتین اس عنوان کے تحت آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان 4 عورتوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. آمین.